اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الصوم، حدیث نمبر 1944، اردو ترجمہ۔ جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کر کوئی سفر کرے، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے کی طرف رمضان میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب قدیہ پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسفان اور قدیہ کے درمیان قدیہ ایک تالاب ہے۔ حدیث نمبر 1945، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن عبید اللہ نے بیان کیا، اور ان سے ام درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے، دن انتہائی گرم تھا، گرمی کا یہ عالم کی گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی شخص روزے سے نہیں تھا۔ حدیث نمبر 1946، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اس شخص کے لیے جس پر شدت گرمی کی وجہ سے سایہ کر دیا گیا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن انصاری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھا کام نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1947، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ سفر میں روزہ رکھتے یا نہ رکھتے، وہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے حمید طویل نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے۔ سفر میں بہت سے روزے ہوتے اور بہت سے بے روزہ ہوتے، لیکن روزہ دار بے روزہ دار پر اور بے روزہ دار روزہ دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1948، اردو ترجمہ۔ سفر میں لوگوں کو دکھا کر روزہ افطار کر ڈالنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح میں مدینے سے مکے کے لیے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب آپ اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکے پہنچے۔ ابن عباس نے کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حدیث نمبر 1949، اردو ترجمہ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کا بیان، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ۔ ابن عمر اور سلمہ بن عقو نے کہا کہ اس آیت کو اس کے بعد والی آیت نے منسوخ کر دیا، جو یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔
لوگوں کے لیے ہدایت بن کر اور راہ پائی اور راہیابی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے روشن دلائل کے ساتھ۔ پس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر تو اس کو چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی اس بات پر بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم احسان مانو۔ ابن نمیر نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرح نے بیان کیا، ان سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا، اور ان سے انس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا کہ رمضان میں جب روزے کا حکم نازل ہوا تو بہت سے لوگوں پر بڑا دشوار گزرا، چنانچہ بہت سے لوگ جو روزہ نہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے انہوں نے روزے چھوڑ دیے، حالانکہ ان میں روزے رکھنے کی طاقت تھی۔ بات یہ تھی کہ انہیں اس کی اجازت بھی دے دی گئی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ پھر اس اجازت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا، فرمایا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، نے منسوخ کر دیا، اور اس طرح لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ہو گیا۔ ہم سے عیاش نے بیان کیا، ان سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا یہ منسوخ ہے، فدیے والی آیت۔ حدیث نمبر 1950۔ رمضان کے قضا روزے کب رکھے جائیں؟ اور ابن عباس تعالیٰ نے کہا کہ ان کو متفرق دنوں میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم صرف یہ ہے کہ گنتی پوری کر لو دوسرے دنوں میں۔ اور سعید بن مسیب نے کہا کہ ذی الحج کے بعد کے 10 روزے اس شخص کے لیے جس پر رمضان کے روزے واجب ہوں اور ان کی قضا ابھی تک نہ کی ہو رکھنے بہتر نہیں ہیں، بلکہ رمضان کی قضا پہلے کرنی چاہیے۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ اگر کسی نے کوتاہی کی رمضان کی قضا میں اور دوسرا رمضان بھی آ گیا تو دونوں کے روزے رکھے اور اس پر فدیہ واجب نہیں ہے۔ اور ابو ہریرہ تعالیٰ سے یہ روایت مرسلاً ہے اور ابن عباس تعالیٰ سے منقول ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کا قرآن میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اتنا ہی فرمایا کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کی جائے۔ حدیث نمبر 1۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ فرماتی کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا۔ حدیث نمبر 1951۔ حیض والی عورت نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ اور ابو زناد نے کہا کہ دین کی باتیں اور شریعت کے احکام بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ حکم بھی ہے کہ حائضہ روزے تو قضا کر لے لیکن نماز کی قضا نہ کرے۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے ایاز نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1944 سے 1951 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔